ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآن، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد، بیعت سمع و طاعت فی المعروف۔ نمبر 3، جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان، کہو تو صحیح، یہ فحاشی خدا کے لیے ختم کرو، کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر، یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو نوجوان لڑکیوں کی، یہ کون سا تمہیں ثواب ہو رہا ہے؟ تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنی کمائی کا اور اپنی دولت کے حصول کا؟ کہو تو صحیح، نہ سنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کہنے کا یہ جو نہی عن المنکر باللسان ہے، تمہیں تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ ٹکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ، گھیراؤ کرو۔ شیعوں نے پاکستان میں بھی کر کے دکھا دیا، 50,000 نے جا کر سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ ابھی ماشاء اللہ جوان تھا، بوڑھا نہیں ہوا تھا، کل 3 برس، اور بڑے تنتنے کے ساتھ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے آرڈیننس، زکوٰۃ آرڈیننس۔ 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا۔ اگر ہمیں کمٹمنٹ نہیں دو گے کہ ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے گا، نہیں اٹھیں گے، مارو گولیاں، مارو جتنوں کو مارنا۔ چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں، کمٹمنٹ دی کہ جی میں آپ کو کر دوں گا، ایگزمپٹ کر دوں گا، وعدہ ہے تب اٹھے۔ یہ ہے راستہ کام کرنے کا، یہ ہے طریقہ۔ لیکن تنظیم ہو، موب نہ ہو، ایسا نہ ہو جو ہوا مالاکنڈ میں۔ بیچارے صوفی محمد صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ گولیاں ویسے چل پڑی۔ اور اس کے بعد ایک ایک مورچے پہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب کہ خدا کے لیے باہر نکلا اور نہیں آ رہے۔ یہ نہیں، سمع و طاعت فی المعروف، جو حکم دیا جائے، حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کرے، اور حکم ہو رک جانے کا تو رک جائے۔ اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا، خیر وجود میں نہیں آئے گا، قربانیاں ہوں گی اور ضائع جائیں گی۔